الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک خواہش ڈالی ہے، ہمیشگی کی خواہش۔ انسان کسی ٹیمپرری گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس کو چاہت ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو اور اس میں وہ ہمیشہ رہے۔ انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جوانی ہمیشہ رہے۔ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو ایسی چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے جو بہتر بھی ہو۔ دو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، خیرون و ابقا، بہتر کوالٹی کی ہو اور ڈیوریبل ہو، پائیدار ہو، لاسٹنگ ہو۔ اسی چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان گاڑی لیتا ہے، گھر کے مٹیریل یوز کرتا ہے، کپڑا استعمال کرتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کے الیکٹرانکس لیتا ہے، فون وغیرہ لیتا ہے۔ دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، خیرون و ابقا، بہتر ہو اور ڈیوریبل ہو، پائیدار ہو۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ضمن میں کیا ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ اصل میں بہتر ہے اور وہ زیادہ دیر تک باقی رہے گا۔ یہ خواہش جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، اسی کے ضمن میں ہم جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں گھڑی ایسی چاہیے کہ وہ ہمیشہ چلتی رہے۔ ایڈز آتے ہیں، اے ڈائمنڈ از فار ایور، رائٹ؟ ہمیں چاہیے کیوں یہ چیزیں، اور گولڈ ہے، یہ ہے، اس کو دوبارہ شائن کرنا کہ وہ دوبارہ سے نیا لگے۔ لیکن آپ جتنی بھی چیزوں کو نیا رکھنے کی کوشش کریں، یا تو اس کی ماہیت میں پرانگی آ جائے گی، باسی ہونی شروع ہو جائے گی، اس کی شائن چلی جائے گی، اس کی شو ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن آپ اس کو بالکل نیا ہی رکھیں، جیسے ابھی بنی ہے، نیا بھی رکھیں، آپ کے ذہن میں وہ پرانی ہو جائے گی۔ کسی نے بالکل نئی پورش خریدی ہے، اگلے سال کسی اور کو پرانی لگے نہ لگے، کسے پرانی لگے گی؟ اس کو خود۔ اس کی جو اس کا ایک مزہ تھا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ خواہش انسان کی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے کوئی چیز چاہیے، پرماننٹ کوئی چیز چاہیے، یہ اتنی عجیب خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس لیے ڈالی ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے تیار کیا ہے۔ یہی خواہش اصل میں پوری کب ہوگی؟ جب انسان اس بات کو اپنے اندر مان لے کہ یہ خواہش صرف جنت میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر انویسٹ کرنا ہے، گھر میں پیسے لگانے ہیں، کتنے ماں باپ بیٹوں کو بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھو لانگ ٹرم سوچو، گھر لے لو، لانگ ٹرم سوچو، کوئی پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے، کوئی سٹیبل جاب ڈھونڈ لو جو ہمیشہ کے لیے رہے، بار بار اس جاب سے اس جاب سے اس جاب مت کرو، سٹیبل ہو جاؤ۔ یہی سٹیبلٹی جو ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمیں، یہی تو جنت کا وعدہ ہے۔ یہاں پر سٹیبلٹی نہیں ہونی، کیونکہ ہم خود ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہاں پر ہم خود ایکسپائر ہونے والے ہیں، کل من علیہا فان۔ لیکن اس آیت کا جو تعلق اگلی آیت سے بنتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت، بہت عظیم بات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور کہا وہ جلال والا، ذو الجلالی والاکرام، اور عزت دیا جانے والا۔ اب ان دونوں ناموں میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ جلال عربی میں کہا جاتا ہے جیسے کوئی بہت شاندار چیز ہونا، جیسے کوئی بادشاہ کا تخت ہے یا کوئی محل ہے یا کوئی بڑی شاندار گاڑی ہے یا کوئی بہت بڑی تقریب ہے، تو وہ جلال والی تقریب ہے۔ کوئی بہت شاندار قسم کا، عالی شان قسم کا ہوٹل ہوگا تو اس میں جلال ہے، اس کو جلال کہا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان پر ایک طرح سے آلموسٹ ہیبت آ جائے کہ یہ کیا عظیم چیز ہے۔ کسی محل میں داخل ہو کر یا کسی بڑے ذخیرے کے سامنے، کسی خزانے کے سامنے، اس کا ایک جلال ہوتا ہے۔ جلال کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے سامعین چاہیے یا ناظرین چاہیے؟ کوئی دیکھے گا تو جلال ہوگا نا۔ اگر کوئی بڑی عظیم بلڈنگ ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، اس کا تھوڑی کوئی جلال ہے۔ جلال تو اس وقت ہوگا جب کوئی دیکھنے والا ہوگا اور اس کو تو دیکھو۔ اسی طرح عزت جو ہے، اگر کوئی انسان ایک پہاڑ پہ اکیلا رہتا ہے اور وہ کہ میں بڑا باعزت انسان ہوں، بھائی عزت کے لیے کوئی عزت دینے والا ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں، اپنی عزت تو آپ جتنی بھی کر لیں، جب تک آپ کی کوئی خاطر نہیں کرے گا، آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، تو آپ عزت دار کیسے بنے؟ تو ان دونوں چیزوں میں ایک ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، یعنی وہ خود سے ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جلال خود سے نہیں رہتا، اکرام یعنی کسی کو عزت دینا یا عزت دی جانا،
وہ خود سے تھوڑی ہوتی ہے، دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہے۔ پہلے کہتے ہیں اس زمین پر جو بھی ہے اس نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر تیرے رب کی شکل پھر بھی رہے گی، اور پھر بھی جلال والی ہوگی، پھر بھی عزت والی ہوگی۔ عزت دینے والا کوئی بچے نہ بچے، جلال کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی ہیبت میں آ جانا، وہ ہو نہ ہو اس کا پھر بھی جلال ہے۔ اس بات سے بڑی عظیم بات سامنے آتی ہے، کبھی کبھی انسان اپنی جہالت میں سوال پوچھتا ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ان آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے شکر کی ضرورت ہے، نہ تمہاری تعریف کی ضرورت ہے۔ تم کرو نہ کرو ویسے ہی حمید ہے، محمود نہیں ہے، حمید ہے۔ حمید کا معنی ہے تم حمد کرو نہ کرو، حمد اس کی ویسے ہی ہے۔ تم اس کا جلال مانو نہ مانو، جلال ویسے ہی ہے۔ تم اس کا اکرام کرو نہ کرو، اکرام اس کا ویسے ہی ہے۔ اصل میں ان تمام چیزوں کا فائدہ کس سے ہے؟ خدا کو ہے۔ تمہارے شکر کرنے سے خدا کے خزانے میں، خدا کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نہ۔ فائدہ اس کا کسے ہوتا ہے؟ تمہیں، اور کسی کو نہیں۔ مرض تمہیں۔ کبریا، بڑائی، اصل میں صرف خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان جب تک شکر نہیں کرے گا اپنے اندر سے کبریا کو نہیں نکال سکے گا۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، کبریا اصل میں بڑائی صرف اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ جب تک انسان شکر گزار نہیں بنے گا اپنی انا سے نہیں بھاگ سکتا، اور جب تک وہ اپنی انا میں مگن رہے گا اپنے لیے تباہی کرے گا، انسانیت کے لیے تباہی کرے گا۔ شکر گزاری اس کا اصل حل ہے۔ اب دیکھیں لوگ جب اپنی فکر کرتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، حرص میں آ جاتے ہیں، انا میں آ جاتے ہیں، اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی۔ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اپنے لیے زیادہ چاہیے تھا نا، اگر تم شکر گزار بن جاتے میں تمہیں زیادہ دیتا اور زیادہ دیتا اور زیادہ دیتا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اگر تمہیں واقعی زیادہ چاہیے تھا تو شکر گزار بن جاتے۔ شکر گزاری ہی اصل لالچ ہے۔ قرآن نے لالچ کا اصل فارمولا سکھایا، اگر تمہیں اپنے لیے کچھ چاہیے تو شکر گزار بنو، سب مل جائے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کے درجے پر بھی پہنچ جاؤ گے، بہترین عبادت کرو گے، کس کے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے بڑی کوشش کی ہے خدا کو راضی کرنے کی، اس نے کس کے لیے کی ہے؟ اپنے لیے کی ہے، اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، تم تو بچو گے بھی نہیں، تم نے تو رہنا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس کی طاقت کا انکار کر سکتے ہو۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری موت ہی تو ہے۔ اس نے موت بھی اس نے قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی تو ہیں جس نے تمہاری موت کے وقت مقرر کیے ہیں، اور ہم سے آگے کوئی نہیں نکلنے والا، اس سے بھاگنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب دیکھیں یہ سب کہنے کے بعد سارا مقصد، اب تمام آیات کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی یونیفائڈ پرپس ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو شکر گزار بنانا، انسان میں سے کبر نکالنا، انسان کی اپنی انا کو نیچا کرنا۔ اس کی آخری مرحلہ اس کا کیا ہے؟ کہ انسان اس بات کا اعتراف کر لے کہ وہ محتاج ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ یہ آخری بات کہی ہے۔ اب جو بھی زمین میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، وہ اسی سے مانگتا رہتا ہے۔ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے وہ اسی سے مانگتا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت، کل یوم سے مراد ہر روز نہیں ہے، ہر وقت ہے۔ ہر وقت وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ایسا کام جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب اس بات کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ پہلی بات تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر کوئی تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ یہاں تو کہا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کافر تو نہیں مانگتا، ہندو تو اپنے بتوں سے مانگتا ہے، عیسائی تو کسی اور سے مانگتا ہے، ملحد تو کسی سے بھی نہیں مانگتا۔ فرعون نے کس سے مانگا تھا؟ اس نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو یہ کیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہے وہ مانگتا ہے؟ اس سے اصل میں بات دو نکلتی ہیں۔ سوال جو عربی میں لفظ آتا ہے نا، سوال یا سائل، اس کا اردو سے معنی متقارب ہے۔ کس طرح کہ سائل صرف پوچھنے والے کے لیے نہیں لیکن محتاج کو بھی کہتے ہیں۔
ہر کوئی یہاں معنی یہ ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے یا جو بھی زمین میں ہے وہ ابھی اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہے گا، محتاج ہی رہے گا اس کا، وہ اس کی مدد مانگتا ہی رہے گا. آپ فرعون ہوں یا کوئی اور ہوں، آپ کے دل نے بار بار اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر اگلی دھڑکن مانگنی ہے، بھیک مانگ کر اگلی سانس مانگنی ہے. آپ کی لنگز نے ایسا ہی ہونا ہے. آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ آٹومیٹک نہیں چل رہی، اس میں کوئی بیٹری ایسی نہیں لگی ہوئی کہ یہ خود سے چلتی رہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر مرحلے میں صرف وہ کچھ کر رہا ہے جو وہی کر سکتا ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. وہ چاہے تو یہ سب ابھی روک دے، سب ختم ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، سب چیزیں انسان کے پاس ہوں، پیسہ ہو، شہرت ہو، دولت ہو، مقام ہو، طاقت ہو، اللہ صحت لے لے، کیا بچا؟ بولنے کی صلاحیت لے جائے، چلنے کی صلاحیت لے جائے، بازو لے جائے، کان لے جائے، آنکھیں لے جائے، کیا کر لیں گے؟ کہاں گئی ساری طاقت؟ کہاں گئے سارے پیسے؟ میرا پروفیشن ٹیچنگ کا ہے. اگر یہ زبان نہ رہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کسی کا پروفیشن ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کی آنکھیں نہ رہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ کیا کر لے گا؟ کوئی ہے سائنٹسٹ ہے، اس کا ذہنی توازن نہ رہے، وہ کیا کر لے گا؟ ختم. اور اتنی باریک سی ملائم سی چیز ہے یہ دماغ اندر، اس میں تھوڑی سی ڈیمیج آ جائے، ایک ٹرک کی ٹکر لگ جائے، ایک سیڑھیوں سے پھسل جائے، معاملہ ختم. ساری انا، ساری طاقت، سارا مقام، سب ایک دفعہ میں ختم، بالکل ختم. یہاں جو بات کی جا رہی تم کتنے محتاج ہو، اور وہ جیسا تمہارا خیال وہ رکھتا ہے کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا. کل یوم ہوا فی شأن. اس کی رحمت یہ ہے کہ ماں کی محبت سے تھوڑا بہت مقابلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی بھی بہت حد ہے، وہ بھی ایک جھلک ہی ہے، وہ پوری نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، کبھی کبھار اس کو کوستا بھی ہے، اس کی ہر بات کی نافرمانی کرتا ہے. مجھے تو ایسی مائیں بھی ملی ہیں جو کہتی ہیں بیٹا وہ اس کے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کے مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں ہے، کاش کہ وہ میرا بیٹا ہی نہ ہوتا. ایسی مائیں بھی ملی ہیں جن کے بیٹوں نے اتنا دکھ دیا کہ انسان کا دل کتنا کچھ برداشت کرے. ایک حد ہوتی ہے نا، کچھ ماؤں کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے. کچھ سے تو ایسا امتحان لیا گیا ہے کہ ان کے اولاد نے اتنی تکلیف دی ہے کہ ماں کے دل میں اب کچھ بچا ہی نہیں، اس نے چھوڑ دیا، اور تکلیف میں برداشت کر نہیں سکتی، تم نے جو کرنا ہے کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. جب لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کرو. نولیہ ما تولی، ہم اس کو اسی سمت میں جانے دیتے ہیں جس میں وہ خود جانا چاہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتا. وہ جب تک تم سانس لے رہے ہو، میں سانس لے رہا ہوں، تب تک موقع دیا ہوا ہے. جتنے بھی دور نکل جاؤ واپس آنے کا موقع ہے، دروازہ کھلا ہے. ہم کوئی دکھ دے دے نا ایک دفعہ، اسے معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کیا نہیں جاتا، وہ بار بار وہی غلطی یاد آتی ہے. پھر ہم یاد بھی کراتے ہیں تم نے جو کیا تھا نا، اچھا معاف کر دو نا، وہ ہو گیا. نہیں دل نہیں اس سے ہٹتا، وہ زخم جو دیا تھا وہ نہیں مٹتا. اللہ تعالیٰ بار بار موقع اتنی زور ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمن ہیں، جو اس کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن وہ چلا رہا ہے. اندازہ کریں، وہ اس کے میدان جنگ میں دوسری طرف کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی مہم میں بنا رہے ہیں، اور وہ ان کو سانسیں دے رہا ہے، ان کو کھانا کھلا رہا ہے. ایک نوالے میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایک نوالے میں نوالا یہاں گلے میں پھنس جائے، ختم ہو جائے، وہ دے رہا ہے. اس طاقت کو اگر رحمان کے سائے میں نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانیں گے؟ الرحمن کل من علیہا فان، یعنی الرحمن یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ رحمانی تو ہے. اب کس بات کا انکار کرو گے، کس قدرت کا انکار کرو گے، کس معجزے کا انکار کرو گے کہ تم کہاں اور تمہارا رب کہاں، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو اور تمہارا رب کیا تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.